صبح کے وقت پڑھا، جس نے اسے صبح کے وقت پڑھا اور اسی دن شام ہوتے ہوتے اس کی وفات ہو گئی، تو فہو اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے شام کے وقت پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، فہو اہل الجنہ، تو بھی جنتیوں میں سے ہوگا۔ تو اس دعا کی فضیلت ہے جو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے اس فضل اور احسان کا مستحق بنا سکیں اور اس کے حقدار بن سکیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اگلے ہفتے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ صبح و شام، چلیے ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں سے یہ بھی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح و شام کے اذکار میں سے یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ آپ جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کہ انسان نے اس کے دعا کو پڑھ لیا ہے تو اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر رات میں اسے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، تکلیف پہنچا دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان اس تکلیف سے بچ جائے گا، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کو تکلیف یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ اس کو رات میں کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، رات میں اس کو موذی جانور نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے پوری رات تڑپتا رہا، پوری رات کیا کرتا رہا؟ تڑپتا رہا، بے خوابی اور بے چینی میں مبتلا رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نے شام کے وقت اسے پڑھ لیا ہوتا، اگر اس نے اسے شام کے وقت پڑھ لیا ہوتا تو اسے کوئی بھی موذی جانور اگر کاٹ لیتا تو اس کا ضرر اور اس کا نقصان اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شام کے وقت اگر پڑھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اگر رات میں کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اس کے زہر سے محفوظ رہیں گے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس دعا کی چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس چھوٹی سی دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے جو شخص یہ دعا صبح شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے گی۔ تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الذی، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا بتایا؟ بسم اللہ الذی، میں پڑھتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے سے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا۔ کیا بتایا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میں پڑھ رہا ہوں اس ذات کے نام سے
اس ذات کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا۔ اس دعا میں بھی توحید کو بتایا جا رہا، کیا بتایا جا رہا؟ توحید، یعنی اگر تکلیف کوئی چیز پہنچانے والی ہے یا کسی وجہ سے کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو میں یہ دعا اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، یہ دعا میں اس اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں جس کے نام کے پڑھنے کی برکت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہاں انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے، یا باپ، یا اماں، یا ابا، یا ڈیڈی، یا پاپا، یہ سب نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہمیں فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتی، یہ سب چیزیں ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی ذات پہنچا سکتی ہے فائدہ تو اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات تو میں نے بتایا نا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نے رات کے وقت اسے پڑھ لیا ہوتا تو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ آدمی لے کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یہ رات پوری رات سو نہیں سکا، اس کو بھی کسی موذی جانور نے، کسی نقصان پہنچانے والے جانور نے کاٹ لیا ہے، ڈنک مار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اس نے شام کے وقت پڑھ لیا ہوتا یہ دعا تو اس دعا کی برکت کا فائدہ ہوتا ہے، دعا کی برکت کا یہ فائدہ ہوتا کہ کوئی بھی چیز نقصان ہی نہیں پہنچاتی، کوئی بھی چیز سے نقصان ہی نہیں پہنچاتی۔ تو یہ معمولی دعا ہمیں صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور یہ دعا بعض جگہوں پہ ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے اور پناہ لیتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، وہاں قیام کرتا ہے، اگر انسان کیا ہے کسی جگہ جاتا ہے اور وہاں ٹھہرتا اور قیام کرتا ہے، تو وہاں اگر انسان نے اس دعا کو پڑھ لیا، انسان نے وہاں اس دعا کو پڑھ لیا، تو جب تک وہاں قیام کر رہے گا اس کا کوئی چیز تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا بتایا؟ اگر انسان نے کسی جگہ قیام کیا ہے، کسی جگہ رکا ہوا ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، ہوٹل میں رکا ہوا ہے یا دوست کے گھر میں رکا ہوا ہے، سسرال میں رکا ہوا ہے، یا کہیں بھی رکا ہوا ہے، یا کسی تجارت و بزنس کی غرض سے کہیں گیا ہوا ہے وہاں رکا ہوا ہے، اگر انسان نے اس دعا کو وہاں پڑھ لیا، اس دعا کو یہاں پڑھ لیا، تو جب تک وہاں قیام رہے گا اس کا، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر ہم سفر میں ہیں تو بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، گھر پہ ہیں تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، مہمان بن کے کہیں گئے ہیں تو بھی وہاں دعا پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر ہم کسی چیز کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو وہاں بھی ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس دعا کو خود ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس دعا کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی اس دعا کی کیا کریں؟ تعلیم دیں۔ اور کتنی بار پڑھنی ہے اس دعا کو؟ 3 بار۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کے ہمیں پڑھنے کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اس کے بعد ایک دعا آ رہی ہے 17 نمبر کی،
17 नंबर पे जो दुआ है वो भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व बि मुहम्मदिन नबिया। क्या बताया? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राजी हूँ अल्लाह से, मैं राजी हूँ अल्लाह से रब होने पर, और इस्लाम के साथ राजी हूँ मैं दीन होने पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हूँ मैं नबी होने पर। क्या बताया? मैं राजी हूँ अल्लाह से, क्या है, रब होने पर, इस्लाम से राजी हूँ दीन होने पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हूँ नबी होने पर। यानी एक बंदा इकरार करता है कि मैं अल्लाह से इस माना करके राजी हूँ कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, मैं अल्लाह से राजी और खुश हूँ, अल्लाह से राजी और खुश हूँ। और इस्लाम से इसलिए खुश हूँ कि ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वरदी तो लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद फरमाया है। तो हमारा दीन क्या है? इस्लाम है। और हमारे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम यहाँ रब की रुबूबियत पर राजी हैं, दीन के, इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। इन तीनों बातों का हम इकरार करते हैं, जुबान हाल और काल से क्या करते हैं? इकरार करते हैं कि अल्लाह, मैं तुझसे रब होने पर राजी हूँ, इस बात पर राजी, अल्लाह मैं इस बात पर राजी हूँ कि तू हमारा रब है। ऐ अल्लाह, मैं इस्लाम से राजी हूँ कि वो हमारा दीन, इस मैं इस्लाम से राजी हूँ कि वो हमारा दीन है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। और क़याम कब्र में इन तीन चीजों के मुतालिक सवाल होगा, जिसे वसूल सलासा कहा जाता है। वसूल सलासा, यही दीन की तीन वसूल दीन के तीन वसूल। पहला वसूल क्या है? मन रब्बु का। दूसरा दिन क्या है? माँ दीनु का। तीसरा वसूल क्या? मन नबी का। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबी का, तुम्हारे नबी कौन है? ये तीन चीजों के मुतालिक हमसे कब्र में सवाल किया जाएगा, हमसे कब्र में सवाल किया जाएगा, और उसी का हमें दुनिया में इकरार करना है, उसी का दुनिया में हमें इकरार करना है, और कहना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। गोया कि जब हम ये कह रहे हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, तो अल्लाह से हम राजी हैं। हम कहते हैं बिल इस्लाम दीन, तो हम दीन इस्लाम से राजी हैं। हम कहते हैं मोहम्मदिन नबिया, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। अगर कोई शख्स तीन तीन दफा सुबह और शाम के वक्त पढ़ता है, तो उसका फायदा यह होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उसे खुश कर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह क्या करेगा? खुश कर देगा, इसलिए कि दुनिया में उसने अल्लाह से रजामंदी का इजहार किया, अल्लाह के दीन से रजामंदी का इजहार किया, अल्लाह के नबी से रजामंदी का इजहार किया है। और दुनिया में जब अल्लाह, दीन और रसूल से रजामंदी का इजहार किया है, तो उसका बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। और यही नहीं, 3 बार सुबह कर रहा है, 3 बार शाम कर रहा है, 3 बार सुबह कर रहा है, 3 बार शाम कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको क्या करेगा? क़यामत के दिन जरूर खुश करेगा। तो छोटी सी दुआ है, लेकिन फायदा क्या? क़यामत के दिन अल्लाह हमें खुश करेगा। और क़यामत के दिन खुश क्या करना? अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह जब खुश होगा तो कहाँ दाखिल करेगा? अल्लाह जब हमसे खुश होगा तो जन्नत में दाखिल करेगा, हमें बदले के तौर पर जन्नत देगा।
تو یہ چھوٹی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رضیت باللہ رب اسلام دین و بمحمد نبیہ، اس کے پڑھنے کا صبح کے ٹائم 3 مرتبہ، شام کے ٹائم 3 مرتبہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بستر پہ گئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں تو بھی ہمیں اس نے کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بستر پر ہم لیٹے ہوئے ہیں، بستر پہ گئے تو بھی ہمیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ان دعاؤں کو یاد کیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ سے سنا جائے گا۔ اور اگلے ہفتے جو دعا ہم پڑھیں گے وہ سورہ بقرہ کی آخری دعائیں ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری دعائیں ہوں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کے پڑھنے کے اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دعائیں یاد کرنے کی بھی توفیق دے، اور صبح شام کے اذکار کے اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ ابھی 2 منٹ میں انشاءاللہ دوسرا درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ